رب ذوالجلال کے غضب بھرے الفاظ تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں عرض کرنے لگا یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، میں واقعی منصور بن عمار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا تو وہی ہے جو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا تھا لیکن خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ یہ غضب میں الفاظ فرمائے گئے۔ تو حضرت منصور بن عمار عرض کرنے لگے یا اللہ اگرچہ میرے اندر یہ عادت تھی کہ میں دنیا کی طرف مائل تھا، اوروں کو اس سے بچنے کی ترغیب دیتا، لیکن یا اللہ میرے اندر ایک خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوبی کون سی ہے؟ ہمیں بھی بتا، رب جاننے کے باوجود پوچھتا ہے۔ حضرت منصور بن عمار عرض کرتے ہیں یا اللہ میرے اندر خوبی یہ پائی جاتی ہے، میں جب بھی کسی محفل میں کسی اجتماع میں بیان کرتا، میں بیان بعد میں شروع کرتا، پہلے تیری حمد و ثنا بیان کرتا اور تیرے نبی کی ذات پر درود و سلام بیان کرتا تھا۔ درود پاک بھی پڑھتا، تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتا۔ حضرت منصور بن عمار جب آپ نے یہ جملے دہرائے نا، آپ فرماتے ہیں رب کی رحمت غضب پر حاوی ہوتی ہے، رب کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں دیکھتے کیا ہو، منصور بن عمار کے لیے پہلے آسمان پر کرسی لگا دی جائے۔ فرماتے ہیں کرسی لگ جاتی ہے، میں کرسی پر آ جاتا ہوں، حکم ربی ہوتا ہے اے منصور بن عمار اس کرسی پر آ جا، کرسی پر بیٹھ کر جیسے دنیا کے اندر تو میری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، پھر میرے نبی کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھتا تھا، پھر بات شروع کرتا تھا۔ فرمایا اس طرح ذرا مجھے کر کے تو دکھا، کیسے حمد و ثنا بیان کرتا تھا، کیسے میری نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا، ویسے کر کے دکھا۔ فرماتے ہیں میں کرسی پر آیا، پہلے تو دنیا میں میں ممبروں پر بیٹھتا تھا، کرسیوں پر بیٹھتا تھا، میرے سامنے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ آج کرسی پہلے آسمان پر سجی ہے لیکن سامنے لوگ نہیں، سامنے اللہ کے نورانی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں آیا ممبر پر، میں نے بیٹھ کر سب سے پہلے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، رب کی پاکی کو بیان کیا، اس کے بعد آمنہ کے لال کی ذات مقدسہ پر درود پڑھتا ہوں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے اے منصور بن عمار میری حمد و ثنا بیان کرنے کا صدقہ اور آمنہ کے لال پر درود پڑھنے کا صدقہ جہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ہم نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، ہر جگہ پر، ہر لحظے ہر آن زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ رب ہر جگہ اس کو نور اللہ نور فرما دیتا ہے۔ قبر میں درود کام آئے گا، حشر میں درود، ہمارے نجا کے وقت درود پاک قبر میں اتریں گے، یہ وہاں پر نور کر دے گا۔ پورے صراط پر روشنی کرنی ہے تو مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ مرتے وقت آسانی سے روح قبض کروانا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ درود پاک ہر مرض کا علاج اور ہر درد کی دوا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اسی نظریے اور محبت سے کہ حضور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ۔ محترم پیارے اسلام بھائیو بزرگو دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی زیر اہتمام شب برات کا یہ اجتماع جاری و ساری ہے۔
دعا ہے کہ جتنے احباب آپ لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری بلا حساب ختمی بخشش فرمائے، ہم سب کو اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ نصوح عطا فرمائے، ایسی توبہ اللہ عطا فرمائے جس کے بعد ہم کبھی گناہ نہ کریں، اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ رب ذوالجلال اس شب برات کا صدقہ ہمیں جہنم کی آگ سے برات عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے، تقسیم فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب برات حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں استمرار شب برات کی رات ہے جو آج رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ عطا فرماتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سال ان بندوں کی موت آئے گی، اس سال ان بندوں کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس سال فلاں بندوں کو دنیا میں بھیجا جائے گا، کس کو کیا کرنا ہے، سارے کام اس رات میں پورے سال کے تقسیم فرمائے جاتے ہیں۔ شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بندوں کے گناہ معاف کر کے ان کو جہنم سے براعت یعنی آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ آج جنتوں کو سجا دیا جائے، اس واسطے کہ آج رات رب ذوالجلال بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر، دنیا کے دن اور رات کی گنتی کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر، دنیا میں ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر رب اس رات بندوں کو برات کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، صرف ایک رات میں اللہ بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب جو ہے نا، یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، اس واسطے ان کی بکریوں کا حدیث کے اندر نام لیا گیا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو آج رات بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس رات اپنے رب کے حضور توبہ طائب ہو کر پکی سچی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور جھکیں اور جھک کر جنتوں کے پروانے حاصل کریں۔ بڑی مبارک رات، بڑی برکت رات۔ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں فرمایا، ساری رات عبادت کرتے رہے، اس قدر لمبے قیام اور اس قدر لمبا سجدہ فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ حضور علیہ السلام کی روح شاید پرواز نہ کر گئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے پاؤں کا انگوٹھا مبارک ہلا کے ذرا چیک کرنا چاہا کہ حضور حیات ہیں یا نہیں، روح تو نہیں پرواز کر گئی، لیکن مجھے حرکت محسوس ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے بذات خود سجدہ لمبا فرمایا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، نوافل سے فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، پتہ بھی تھا کون سی رات ہے، 15 شعبان جانتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا پاس اور لحاظ رکھا، کہا یا رسول اللہ رب اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ آج 15 شعبان یعنی شب برات کی رات ہے، فرمایا آج رات عبادت کرو، اس واسطے آج رات جو بھی رب ذوالجلال سے رحم مانگتا ہے رب رحم کرتا ہے، جو رزق مانگتا ہے رب رزق عطا کرتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے رب ذوالجلال بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
बख्शिशें अता करता है, रहमतें अता करता है, रिज़्क़ भी अता करता है। जो आज रात मांगोगे रब्बे ज़ुल जलाल वही अता फरमा देता है। सारी सारी रात की इबादतें, यहाँ तक कि एक हदीस के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर लंबा क़याम करते शब बरात में, हत्ता तबर्रमत कदमाहु, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाते, वरम आ जाता, इतना लंबा क़याम करते। और सुबह को जब मांगने की बारी आती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे, अपनी बात नहीं करते। हुजूर फरमाते हैं जब रात का पिछला पहर आता है, रब की रहमत आवाज देती है तो मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूं। कोई रिज़्क़ का तालिब हो उसे रिज़्क़ अता करूं, कोई इज्जतों का तालिब हो उसको इज्जतों के ताज अता करूं, कोई रहमत का मांगने वाला हो रहमत अता करूं। तो मैं जो मांगोगे मिलेगा। आमिना के लाल फरमाते हैं इन रातों में अपने रब से मैंने जब भी मांगा है अपनी बात नहीं की, और मेरे उम्मतियों तुम्हारी बख्शिश की तुम्हारी मांगता रहता हूं। तुम्हारी बख्शिश की बात की है, तुम्हारी रहमत की बात की है, तुम्हारा फिक्र रखा है। हर लहजे हर आन जिंदगी का कोई मोड़ भी देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं। चाहे वो शबे बारात का मामला हो, चाहे वो दुनिया का मामला हो, चाहे मक्के का मामला है, चाहे मदीने का मामला है। मुस्तफा मक्के के अंदर है, बात उम्मत की कर रहे हैं। हुजूर मदीने में है, बात उम्मत की हो रही है। मुस्तफा खानू में है, रो रो के बात उम्मत की कर रहे हैं। और यहाँ तक के लामका में भी जाते हैं, बात उम्मत की है। मेराज का सफर है, बात उम्मत की है। अब जब पैदा होते हैं, पैदाइश का मामला देखो, हजरत उम्मुल फजल कहती है आमिना के लाल जब पैदा होते हैं, मुस्तफा आंख गुसल किए हुए हैं, नाक कुरीदा है, सुरमा लगा है, सर सजदे में है, हुजूर के लब हरकत कर रहे हैं। कहती है हजरत उम्मुल फजल लब हिल रहे थे, मैंने कान करीब करके देखा, फिर ज़ुबान मुबारक से आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुए हैं, बात उम्मत की हो रही है। और बात लामका में जाकर भी उम्मत की करते हैं, लामका में जाते हैं, मेराज पर पहुंचे, अपने रब से कलाम किया, मेराज होती है। लामका में रब का दीदार भी करते हैं। राई तो रब्बी फी आसनी सूरत का ताज अपने सर पर सजाते हैं। फिर रब्बे गुजरात से जब वहां से फुरकत होती है, चुनाई होती है, आमिना के लाल वापस आना चाहते हैं। रब ने पूछा ऐ मेरे महबूब हल लक हाजतन या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे की हाजत है तो बता, कोई मसला है तो बता। वहां पर भी अर्ज करते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत के बारे में मुझे राजी नहीं कर देता। गारों में भी बात उम्मत की करते हैं, हर जगह पर बात उम्मत की है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी हैं, नबी रहमत शफी उम्मत सहाबा इकराम को नजर नहीं आते, हुजूर दिखाई नहीं दे रहे। दीवाना वार गलियों के अंदर सहाबा घूमते हैं, हुजूर गए किधर हैं, एक दूसरे से पता पूछते हैं, हुजूर गए किधर। हर आंख अश्कबार है, ढूंढे जा रहे हैं। अब चलते चलाते हजरत सलमान फारसी और देगर चंद एक सहाबा कहते हम मदीने के गिरदुल नवाह के अंदर पहाड़ों की तरफ निकले, वहां पर एक चरवाहा नजर आया। हमने उससे पूछा वो क्या तुमने अल्लाह के नबी को देखा है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हाँ, इस गार के अंदर कोई इस दर्द के साथ रोता है, जब मेरी बकरियां इस गार के मुंह पर आती है, गार के खाने पर आती है, उनको चलना भूल जाता है, उनकी भूख मिट जाती है, प्यासे खत्म हो जाती है। कोई बड़े दर्द के साथ रोता है, सारे सजदे में है, रोए जा रहा है, 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, जहां पर कोई रो रहा है। सहाबा ने कहा और जो तेरी और हमारी और सारी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा है और तुझे उनका पता नहीं, जब देखा तो आमिना का लाल है, सारा सजदे में है, रो रो के मुस्तफा की बात उम्मत की किए जा रहे हैं। हर जगह बात उम्मत की है, हर लहजे बात उम्मत की है। कहाँ हुजूर ने उम्मत को बुलाया है? कोई ऐसा मौका न मिलेगा जब दुनिया से तशरीफ ले गए
حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے اور ایک صحابی رسول نے مل کر غسل دیا قبر میں اتارا. حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب قبر مبارک میں رکھا, آپ بھی حرکت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کان قریب کیا, مصطفیٰ کی زبان سے اب بھی آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ پیار ہے. شب برات میں بھی اپنی امت کی بات کرتے ہیں. اس واسطے ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں, ان کی سنتوں پر پیرا دے, سنتوں پر عمل کرے, تاکہ ہمارے مصطفیٰ گنبد خضرا میں بھی ہم سے راضی ہو جائیں, حضور کی ذات خوش ہو جائے. اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا ساری رات عبادت کرتے ہیں. بلکہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکب دوش مصطفیٰ, آپ شب قدر کی رات 3 حصوں میں تقسیم کرواتے ہیں. ایک حصہ حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے میں گزارتے ہیں. دوسرا حصہ آپ استغفار پڑھ کر گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں, یا اللہ بخشش کا پروانہ آتا. وہ بخشے ہوئے لوگ اس رات اپنی بخشش مانگتے ہیں. کیوں؟ وہ ہماری تعلیم کے لیے کہ لوگوں جب ہم مانگ رہے ہیں تمہیں بدرجہ اولا بخشش مانگنی چاہیے, وہ گناہوں پر رونا چاہیے. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا, ہمیں سکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم سیکھیں. دوسرا حصہ استغفار میں. تیسرا حصہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے نواسے, آپ تیسرا حصہ شب برات کا نوافل پڑھنے کے اندر گزار دیتے ہیں. نوافل پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت اس کا ثواب کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے جس طرح میں نے کیا, فرمایا رب ایسے بندے کو اپنے لوگوں کی, اپنے اولیاء کی صف میں کھڑا فرما دیتا ہے, اپنے خاص بندوں کی صف میں فرشت میں ان کا نام درج فرما دیتا